بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ ڈھاکہ میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ادا کی گئی، جس میں بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سمیت ملکی اور غیر ملکی شخصیات نے شرکت کی۔ پاکستان کی نمائندگی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کی۔ وہ خالدہ ضیاء کی رہائش گاہ بھی گئے، مرحومہ کے بیٹے اور بیٹی سے تعزیت کی۔ کہا، دکھ کی گھڑی میں حکومت پاکستان اور عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مرحومہ خالدہ ضیاء کے بیٹے اور بیٹی نے تعزیت اور نماز جنازہ میں شرکت پر ایاز صادق کا شکریہ ادا کیا۔ ایاز صادق نے بنگلہ دیش کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر خلیل الرحمان سے بھی ملاقات کی، صدر اور وزیر اعظم کی جانب سے تعزیت کا پیغام پہنچایا۔ 2025 پاک امریکہ شراکت داری میں نیا اور مضبوط باب ثابت ہوا۔ سال کے اختتام پر امریکی ناظم الامور نتالی بیکر نے ویڈیو پیغام میں کہا، دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط ہوئے، سرمایہ کاری اور تبادلوں سے دو طرفہ تعاون میں نمایاں اضافہ ہوا، دو طرفہ شراکت داری، تعاون اور روابط میں پیش رفت ہوئی۔ ایف بی آئی نے ایکسپورٹرز کے ٹیکس گوشواروں کی جانچ کا حکم دے دیا۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے ٹیکس نظام میں تبدیلی کے بعد ایکسپورٹرز نے قابل ٹیکس آمدن کم ظاہر کی ہے۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کی دفعہ 154 میں ترمیم کے بعد اسکروٹنی کا فیصلہ کیا گیا۔ بڑے برآمد کنندگان کا قابل ٹیکس آمدن میں اچانک کمی پر ایف بی آئی کو تشویش ہے۔ ایف بی آئی نے بغیر جواز آمدن کم ظاہر کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا عندیہ بھی دیا۔ ایف بی آئی نے 1 جنوری تک مشکوک ایکسپورٹرز کی تفصیلات ایف بی آئی میں جمع کروانے کی ہدایت کی۔ برآمد کنندگان کی فہرست گوگل شیٹ پر بھی فراہم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم موڈھو نے خبردار کیا ہے کہ سال نو پر ہوائی فائرنگ کرنے والوں کے خلاف اقدام قتل کا مقدمہ ہوگا۔ سیکیورٹی کے لیے 6500 اہلکار تعینات ہوں گے۔ نذیر شاہ مزید بتا رہے ہیں۔ 2026 کی آمد کراچی میں سیکیورٹی کے کیا اقدامات کیے گئے ہیں، سی ویو عوام کے لیے کھلا ہوگا یا نہیں؟ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم موڈھو ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانتے ہیں۔ اسپیسیفک ڈپلائمنٹ ہوگی، وہ تقریباً 6000 سے زیادہ ہے پورے شہر میں، خاص طور پہ ایسے مقامات جہاں پہ لوگ تفریح کے لیے جاتے ہیں، سی وی ہاکس پہ بیچز ہیں۔ کوئی شہر کا حصہ بند نہیں کریں گے، سختی نہیں کرنا چاہتے۔ سی سی ٹی وی میں کہیں پہ بھی نقصان دہ چیز فائرنگ ہوائی نظر آئی، ہمارے پاس ابھی آئیڈینٹیفیکیشن کے نظام ہے جس میں ان کی فیشل ریکگنیشن بھی ہو جاتی ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم ہوائی فائرنگ کا پرچہ نہیں کریں گے، ہم اقدام قتل کا 324 کا پرچہ کریں گے۔ بالکل دیکھیں، یہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے ان شہریوں کے لیے واضح پیغام ہے جو ہوائی فائرنگ کرتے ہیں، جس سے قیمتی جانوں کا نقصان ہوتا ہے۔ ان کو نہ صرف گشت پر موجود ہوگی پولیس، وہ دیکھ رہی ہوگی، بلکہ سیف سٹی پروجیکٹ کے ذریعے بھی ان کو مانیٹر کیا جائے گا۔ لہٰذا ہوائی فائرنگ کر کے نہ کسی کی جان لے، نہ ہی کہیں بادل، کہیں بارش اور کہیں برف باری۔ ملک بھر میں موسم کے حسین رنگ بکھر گئے، سردی بڑھ گئی۔ سوات میں 2 دن سے برف باری ہو رہی ہے، ہر سو سفیدی چھائی ہوئی ہے۔ چترال اور وادی تیرہ میں بھی برف ہی برف ہے۔ کراچی میں بارش کے بعد موسم ایک جانب خوشگوار تو دوسری جانب شاہراہوں پر پانی جمع۔ نکاسی آب کا کوئی انتظام نہ ہونے سے شہری پریشان اور ٹریفک کا نظام بھی متاثر ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ ایئر نیوز عشرت خان سے۔ جی بتائیے گا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں ایم اے جناح روڈ پہ موجود ہوں۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش نے کراچی شہر کو ایک طرح سے جل تھل تو کر دیا ہے، لیکن شہریوں کے لیے پریشانی بھی بڑھ گئی ہے۔ آج شہر کے بیشتر ایریے میں چونکہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس وقت چونکہ میں ایم اے جناح روڈ پر موجود ہوں، اگر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں تو اس وقت مین ایم اے جناح روڈ پر جو بارش کا پانی ہے وہ کھڑا ہے۔ یہاں بہت سارے شہریوں سے میری بات ہوئی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ بارش کا سیزن آتا ہے، موسم سرما کی پہلی بارش ہے۔ شہریوں سے میری بات ہوئی ہے، ان کا یہی کہنا ہے کہ انتہائی مشکل کا شکار ہو گئے ہیں۔ ہلکی سی بارش ہوتی ہے تو پانی جمع ہو جاتا ہے۔ شہریوں کا صرف ایک ہی التجا ہے کہ مین شاہراہوں سے جو پانی ہے وہ کلیئر کر دیا جائے تاکہ جو پریشانی ہے اسے نپٹا جا سکے۔ جی، کراچی میں 4 اور 5 جنوری سے سائبیرین ہواؤں کے باعث سردی کی شدت میں اضافے کا امکان ہے۔ پارا سنگل ڈجٹ تک گر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی کے بیشتر علاقوں میں ہلکی بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر میں بارش کا سلسلہ اب تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ یہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کو متاثر کر رہا ہے جس کا اثر کل رات ہم نے کراچی میں دیکھا، اور کراچی کے تقریباً تمام علاقوں میں لائٹ رین ہوئی ہے، جس میں سب سے زیادہ بارش ہم نے کیواڑی میں 6 ملی میٹر ریکارڈ کی، اور یہ سلسلہ جو ہے تقریباً آلموسٹ کراچی سے ختم ہو چکا ہے۔ تاہم ابھی بھی اسکائز پہ جو ہے وہ کلاؤڈ موجود اور کسی ایک آدھ مقام پر بوندا باندی ہو سکتی ہے، جو سلسلہ آج شام تک ختم ہو جائے گا۔ کراچی میں درجہ حرارت میں کمی واقع ہوگی جب یہ سلسلہ جو ہے وہ پاکستان سے موو کر کے مشرق کی جانب نکل جائے گا۔ نارتھ کی ہوائیں
जो है जिसको हम साइबेरियन हवाएं कहते हैं, जब उनका इम्पैक्ट आना शुरू होगा तो कराची में भी 4 या 5 तारीख के बाद सर्दी में की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा और इस बार की तवक्को है कि आने वाले दिनों में कराची का दर्जे हरारत सिंगल डिजिट तक जा सकता है। कराची में डबल डेकर बसेस सर्विस का दोबारा आगाज हो गया है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने इफ्तिताह किया। तजुर्बाती बुनियाद पर शौराए फैसल पर बसेस चलाई गईं। मजीद जानते हैं अली हसन से। जी अली। डबल डेकर बसें जो कि आज तजुर्बाती तौर पर शहर कराची की जो मेन शाहरा है उस पर नजर आएंगी और फिर कल से बाकायदा तौर पर अपनी खिदमत अंजाम देगी। ये बसें कैसी हैं, क्या क्या सहूलियात इसमें मौजूद हैं और कितनी कैपेसिटी रखती हैं, चल के हम अंदर जाके देखते हैं कि इनका इसका इंटीरियर कैसा है। इस बस का जो ग्राउंड लेवल है इसमें तकरीबन 13 सीटें लगाई गई हैं, जिसमें 2 सीटें स्पेशल पर्सन्स के लिए हैं ताकि उन्हें ट्रैवलिंग के दौरान कोई दुश्वारी ना हो। अपर लेवल पे क्या है वहां पर भी जाके देखते हैं। यहाँ पे तकरीबन 16 सीटें जो हैं वो इंडोर लगी हुई हैं, फुली एयर कंडीशनड है। बैक साइड पे जो है वहाँ पे पोर्टेबल जो है रूफ टॉप बनाई गई है ताकि अगर मौसम खुशगवार है रूफ टॉप जो ओपन रहेगी। जब भी जरूरत पड़ेगी जो यहाँ पे जो साथ में कंडक्टर होंगे रूफ टॉप को प्रॉपर अंदाज में कवर कर देंगे। अगर हम तारीख पर नजर डालें तो 1950 से 1960 में पहली दफा कराची में डबल डेकर बसें जो है मुतारिफ कराई गई थी और अब तवील अरसे के बाद कराची वाले इस सहूलत को एंजॉय कर सकेंगे। जी। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं डबल डेकर बस का रूट मलीर से शाहराह फैसल तक रखा गया है। सिंध भर में डबल डेकर बसों का जाल बिछाएंगे। कराची की सड़कें बेहतर हो रही हैं। उम्मीद है मार्च अप्रैल तक सड़कों के मसाइल हल हो जाएंगे। एक्शन लेंगे और कराची से तारों को खत्म करेंगे। ईवी बसेस भी ला रहे हैं। पिंक स्कूटीज का भी दूसरा फेज लेकर आ रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कराची में जदीद बस सर्विस का आगाज खुश आइंद है। उन्होंने डबल डेकर बस सर्विस के आगाज पर अवाम को मुबारकबाद दी। मुराद अली शाह ने कहा कराची के अवाम बेहतर सफरी सहूलियात के हकदार हैं। नई बस सर्विस कराची के शहरियों के सफर को आसान बनाएगी। कराची अब सिर्फ चल नहीं रहा बल्कि आगे बढ़ रहा है। आज बस चली है, कल शहर बदलेगा। कराची के लिए बेहतर सफर सिर्फ वादा नहीं अमली हकीकत बन रहा है। उन्होंने कहा जदीद ट्रांसपोर्ट शहरी वकार और आसान जिंदगी की अलामत है। शहरी सहूलतें मजबूत हों तो शहर मजबूत बनते हैं। कराची को जदीद शहरों की सफ में खड़ा करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है ऑरेंज लाइन में 10% लोग भी सफर नहीं करते। ग्रीन लाइन को मुकम्मल होने नहीं दिया जा रहा है। करीमाबाद अंडरपास, गुलिस्तान जौहर अंडरपास मुकम्मल नहीं हुए। कराची और लाहौर में जमीन आसमान का फर्क है। ई चलान से मुतालिक कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। और से कंपेयर करें कराची को, जमीन आसमान का फर्क है। आपके शहरों में मसाइल इसलिए नहीं है, वो पूरी तरह से लाहौर को और कम से कम कुछ बड़े शहरों को ओन करते हैं। बदकिस्मती से अपने सिंध के जो उमरा हैं, वडेरे हैं, जागीरदार हैं, 17 सालों से हुकूमत जो है वो एक जमात की है, वो आपके इल्म में है। 100% भी लोग जो है उन बसों में सफर नहीं करते। ग्रीन लाइन को मुकम्मल नहीं होने दिया गया। रेड लाइन का क्या हाल है? करीमाबाद का अंडरपास, गुलिस्तान जौहर का अंडरपास, कोई बुनियादी तौर पर थोड़ी खिलाफ है कि चालान नहीं होना चाहिए। चालान की शरह या उसके जो नर्ख है पंजाब से कंपेयर कर लें तो जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन वो तो इस साल के आखिर में ही लगना शुरू हो गया। जो तरक्याती फंड्स हम इस्लामाबाद से लाए हैं ना, जो हमारी बसात में 2.5 अरब रुपए हमें खर्च करने हैं जून 2026 तक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को सऊदी अरब के शहर तबूक के गवर्नर शहजादा फहद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज का टेलीफोन। नए साल पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तर्जुमान का कहना है इसहाक डार ने खैर सगाली के जज्बात का पुरतपाक जवाब दिया। दोनों अकाबरीन ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। नायब वज़ीर आज़म ने ताल्लुकात के फरोग के लिए शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज की दिलचस्पी को सराहा। शहजादा फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज ने इसहाक डार को तबूक के दौरे की दावत दी। चीन ने पहली बार हालिया पाक भारत तनाज़े में सालसी का किरदार अदा करने की बाज़ाब्ता तस्दीक की है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना है इस साल भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी उन कशीदा मसाइल में शामिल थी जिन पर चीन ने सालसी की कोशिश की। चीन ने न सिर्फ भारत और पाकिस्तान बल्कि शुमाली म्यांमार, ईरानी जौहरी मसला, फलस्तीन, इसराइल और हालिया कंबोडिया थाईलैंड तनाज़ात में भी सालसी का किरदार अदा किया।
بھارتی وزیر اعلیٰ نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ پہلگام اور نئی دلی واقعے کو سیکیورٹی ناکامی قرار دے دیا۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے وزیر داخلہ امت شاہ سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ممتا بنرجی نے دہلی اور مقبوضہ کشمیر میں حملوں پر سوالات اٹھائے۔ ممتا بنرجی نے مودی سرکار سے سوال کیا کہ بتایا جائے پہلگام حملہ کس نے کیا اور دلی میں دھماکہ کیسے ہوا۔ ممتا بنرجی نے کہا داخلی سلامتی میں ناکامی پر وزیر داخلہ کو اخلاقی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے استعفا دینا چاہیے۔ یہ حملے ملک کی سیکیورٹی صورتحال کی سنگین ناکامی کی وجہ سے ہوئے۔ امت شاہ نے استعفا نہ دیا تو عوام انہیں اقتدار سے نکال باہر کریں گے۔ افغانستان کے مسئلے پر پاک ایران خصوصی نمائندگان کا رابطہ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی محمد صادق خان اور ایران کے افغانستان پر نمائندہ خصوصی محمد رضا بہرامی کے درمیان ہوا۔ محمد صادق خان نے رابطے کی تفصیلات اور تصاویر ایکس پر جاری کر دیں۔ محمد صادق خان نمائندہ خصوصی برائے افغانستان نے بتایا ہے ایران کے افغانستان کے لیے خصوصی نمائندے محمد رضا بہرامی کے ساتھ ایک ورچوئل ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی اور دہشت گردی کے جاری خطرے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محمد صادق خان نے بتایا محمد رضا بہرامی حال ہی میں افغانستان کا دورہ کر کے واپس آئے ہیں۔ اپنے دورہ افغانستان میں ایران کے نمائندہ خصوصی نے اہم مسائل پر بات کی۔ غزہ میں انسانی بحران پر 10 ممالک کے وزرائے خارجہ نے امداد کے لیے رکاوٹیں فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ برطانیہ، کینیڈا، ڈنمارک، فن لینڈ، فرانس، آئس لینڈ، جاپان، ناروے، سویڈن اور سوئٹزرلینڈ نے مشترکہ بیان میں اسرائیل سے فوری اور بلا رکاوٹ انسانی امداد کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ سردی اور بارش سے غزہ میں حالات مزید خراب ہو چکے ہیں۔ 13 لاکھ افراد کو فوری پناہ کی ضرورت ہے۔ 16 لاکھ افراد غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اقوام متحدہ اور UNRWA کو مکمل رسائی اور رفع سمیت تمام گزرگاہیں کھول کر امداد میں اضافہ کیا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت نیشنل پولیس فاؤنڈیشن میں اجلاس۔ محسن نقوی نے ادارے کو خسارے سے نکال کر سرپلس میں لانے پر پوری ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کو پولیس ملازمین کی فلاح و بہبود کے لیے انتہائی فعال اور متحرک ادارہ بنانا ہے۔ انہوں نے نیشنل پولیس فاؤنڈیشن کے وسائل میں مزید اضافے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ اجلاس میں نیشنل پولیس اکیڈمی میں زیر تربیت ASPs کو ہر سال آسان اور کم اقساط پر پلاٹس کی فراہمی اور ملک بھر سے ہر سال 10 انسپیکٹرز، سب انسپیکٹرز اور ASI کو اسکالرشپ پر پولیس سے متعلق کورسز کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں ہر سال 5 SP، SSP رینک افسران کو AI ڈگری کے لیے اسکالرشپ پر بیرون ملک بھجوانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 72 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ نیپرا میں آج سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر سماعت ہوگی۔ سماعت کا احوال ہمیں بتائیں گے علیم ملک۔ علیم بتائیے گا۔ جی، بجلی صارفین کے لیے یقین طور پر ایک اچھی خبر ہے کیونکہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں آج سماعت ہوگی۔ اس میں اگر تو جو درخواست کی گئی ہے وہی اگر نیپرا اس کی منظوری دے دیتی ہے نیپرا اتھارٹی تو 72 پیسے فی یونٹ بجلی سستی ہونے کا امکان ہے۔ یہ جو کمی ہے یہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست پر کی گئی تھی۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نومبر میں جو بجلی کمپنی ہے ان کو 7 ارب 81 کروڑ 30 لاکھ یونٹ بجلی فراہم کی گئی اور بجلی کی جو فی یونٹ لاگت تھی اس وقت 6 روپے 16 پیسے فی یونٹ رہی تھی۔ نومبر میں اگر بات کریں تو پانی سے 39.16% بجلی پیدا کی گئی جبکہ درآمدی کوئلے سے 5.06 اور گیس سے 8.44% بجلی پیدا کی گئی۔ اس عرصے میں جو جوہری ایندھن ہے جو نیوکلیر پاور پلانٹس ہے ان سے 25.23% بجلی پیدا کی گئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ سماعت آج ہوگی، سماعت کے بعد نیپرا کتنا جو ریلیف ہے وہ عوام کو منتقل کرتا ہے تاہم اس کا حتمی فیصلہ نیپرا سماعت کے بعد ہوگا۔ جی بہت شکریہ۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج ملا جلا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ ابتدا میں زبردست تیزی دیکھی گئی۔ مارکیٹ کھلتے ہی انڈیکس نے 1,75,000 کی سطح عبور کر لی۔ انڈیکس میں 760 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا۔ کریکشن کے بعد انڈیکس منفی ہو گیا، پھر 91 پوائنٹس اضافے سے 1,74,564 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے منافع کے حصول پر حصص کی فروخت کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔
متحدہ عرب امارات نے نئے سال کی خوشی میں نجی شعبے میں کام کرنے والوں کی تنخواہوں میں بڑے اضافے کا اعلان کر دیا۔ 1 جنوری 2026 سے کم از کم تنخواہ 6,000 درہم مقرر کر دی۔ 30 جون تک تنخواہیں نہ بڑھانے والوں کے خلاف 1 جولائی سے تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ اماراتی وزارت انسانی وسائل نے بتایا یہ نئے قوانین ورک پرمٹ کے اجرا، تجدید اور ترمیم کے تمام عمل پر لاگو ہوں گے۔ تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے آجر کو اسمارٹ ایپ اپلیکیشن اور دیگر سروس چینلز کے ذریعے خودکار پیغامات بھیجے جائیں گے۔ تنخواہ میں اضافہ نہ کیا گیا تو 1 جنوری سے 6,000 درہم سے کم تنخواہ والے ملازمین کے ورک پرمٹ نئے، تجدید یا ترمیم شدہ کے لیے کوئی درخواست جاری یا پروسیس نہیں کی جائے گی۔ وکلاء کی FIR درج نہ کرنے پر سندھ بار کونسل اور کراچی بار ایسوسی ایشن کی کال پر ہڑتال ہے، جس سے عدالت آنے والے سائلین پریشان ہیں۔ تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے اصغر عمر سے۔ جی، اس وقت ہم موجود ہیں سٹی کورٹ میں کہ جہاں وکلاء کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا، اور آج کی ہڑتال کا پس منظر یہ ہے کہ 29 دسمبر کو یوٹیوبر رجب بٹ یہاں آئے تھے، ان کی وکلاء سے تلخ کلامی ہوئی اور پھر ان پر تشدد کیا گیا۔ انہوں نے اس کی FIR وکلاء کے خلاف درج کرائی ہے، لیکن وکلاء کا کہنا ہے کہ ان کا موقف غلط ہے۔ وکلاء کی جانب سے بھی ایک FIR درج کی جائے، لیکن سٹی کورٹ پولیس کی جانب سے وکلاء کی چونکہ FIR درج نہیں کی گئی ہے، اس لیے وکلاء بطور احتجاج یہاں پر یہ ہڑتال کر رہے ہیں۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سٹی کورٹ کے احاطے میں داخل ہونے والے تمام دروازوں کو بند کیا جا چکا ہے وکلاء کی جانب سے، اور جیل سے کوئی کسٹڈی بھی یہاں پر نہیں آئی ہے، ملزمان کو ریمانڈ کے لیے پیش نہیں کیا گیا ہے۔ وکلاء کی جانب سے کہنا ہے کہ لیکن یہ ہڑتال جو کی گئی ہے وہ بھی اس لیے کی گئی ہے کہ یہاں پر یہ FIR درج کر کے وکلاء کو ہراساں کیا گیا ہے اور لیگل برادری کو دھمکی دی گئی ہے، وہ اس لیے یہ ہڑتال کر رہے ہیں۔ صادق آباد میں پل سمدانی کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 2 ڈاکو ہلاک اور 2 فرار ہو گئے۔ ASP صادق آباد کے مطابق ڈاکوؤں سے اسلحہ اور چھینی گئی موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ پولیس نے علاقے میں مفرور ڈاکوؤں کی تلاش شروع کر دی۔ لاہور پولیس نے آن لائن کار سروس کے ذریعے پیٹرول پمپ سے ڈیزل لوٹنے والے 4 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا۔ بابر خان ہمیں تفصیلات بتائیں گے۔ بابر بتائیے گا۔ دیکھیں جی، قائد اعظم ڈسٹرکٹ اسٹیٹ پولیس نے ان ڈرائیو ایپ کے ذریعے ڈیزل کی لوٹ مار میں ملوث گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان ان ڈرائیو ایپ کے ذریعے لوڈر رکشے بک کرواتے تھے۔ ملزمان رکشوں میں لوڈ ڈرموں میں ڈیزل بھروا کر بہانے سے روانہ کرتے تھے۔ ملزمان خود باتھ روم کے بہانے موقع سے رفو چکر ہو جاتے تھے۔ ملزمان کی شناخت محمد عقیل، محمد طیب، ذاکر حسین، محمد بلال اور محمد نعمان کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزمان سے نقدی، موبائل، پستول، میگزین، دیگر سامان برآمد ہوا ہے۔ ملزمان اب تک 2 پیٹرول پمپ مالکان کو چکمہ دے کر لاکھوں کا ڈیزل لے جا چکے ہیں۔ ملزموں کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جی، بہت شکریہ۔ کراچی میں ای چلان سے بچنے کے لیے جعلی نمبر پلیٹ لگانے کا انکشاف۔ 27 دسمبر کو گورنر ہاؤس کے قریب ہیلمٹ نہ پہننے پر شہری طلحہ احمد کو ای چلان موصول ہوا۔ جس موٹر سائیکل کا چلان ہوا وہ شہری کے گھر پارکنگ میں کھڑی تھی۔ متاثرہ شہری کا کہنا ہے کہ ای چلان میں نظر آنے والا شخص اور موٹر سائیکل اس کی نہیں۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ متاثرہ شہری ای چلان پر دیے گئے ہیلپ سینٹر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ رابطے کے بعد ای چلان کینسل، قصوروار کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ 2025 میں بھی صحت کے شعبے کے مسائل حل نہ ہو سکے۔ مرض بڑھتے گئے، مریض نجی اسپتالوں اور لیبارٹریز سے لٹتے رہے۔ صحت کا سرکاری شعبہ اقدامات کے باوجود عوام کے لیے بڑی تبدیلی نہ لا سکا۔ دیکھتے ہیں جہانگیر خان کی رپورٹ۔ 2025 بھی شعبہ صحت میں کوئی بڑی تبدیلی نہ لا سکا۔ یونیورسل ہیلتھ کوریج کے لیے حکومتی اصلاحات کے باوجود شہری تشخیص اور علاج کے لیے نجی شعبے کے رحم و کرم پر رہے۔ بجٹ میں پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ سٹرکچر کی بہتری کے لیے 14 ارب روپے مختص کیے گئے۔ پرائم منسٹر ہیپیٹائٹس و ذیابیطس کنٹرول پروگرام سمیت شعبہ ٹیلی میڈیسن متعارف کرانے کے اعلانات سامنے آئے۔ وفاقی ہسپتالوں میں مریضوں کا ریکارڈ ڈیجیٹائز کرنے کے لیے 1 پیشنٹ 1 ID کا نظام متعارف کرایا گیا۔ ہم ایک جو ہے وہ پبلک فلنتھروپک پارٹنرشپ کے تحت یہاں کے ہاسپٹلس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ جو ہے وہ ایک آپ کو ایک نظام نظر آئے گا جہاں پہ ہماری جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے 30 ہماری BHUs ہیں وہ اس وقت ریڈنڈنٹ ہیں۔ ریب میں 2D بار کوڈ سیریلائزیشن اور ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم متعارف کرانے پر کام جاری رہا تو وہیں ادویات کی قیمتوں میں از خود اضافے کی شکایات سال بھر سامنے آتی رہیں۔ ڈیموکریٹک ہیلتھ کیئر سسٹم کا بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اور اس کی رجسٹریشن اور لائسنسنگ کے پروسیس کو
اسپیڈ اپ کرنے کے لیے اور پرائرٹی پہ کرنے کے لیے اگین آن لائن سسٹم ہم نے پرائم منسٹر صاحب نے 21 جولائی کو انوگریٹ کیا. انسداد پولیو اور دیگر حفاظتی ٹیکہ جات سمیت ملک کی تاریخ کی پہلی انسداد سروائیکل کینسر اور خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ کی مہم بھی رواں سال منعقد ہوئی، تاہم کوئی بھی مہم مقررہ ہدف حاصل نہ کر سکی. کیمرامین اقبال زیب کے ساتھ جہانگیر خان، ARY نیوز، اسلام آباد. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے نماز جنازہ میں شرکت کریں گے. خالدہ ضیاء طویل علالت کے بعد گزشتہ روز انتقال کر گئی تھیں. وہ بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں. شیخ حسینہ واجد کے دور میں ان پر کرپشن کے الزامات لگے، 5 سال جیل بھی کاٹنا پڑی. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اظہار افسوس. صدر زرداری نے کہا بیگم خالدہ ضیاء کی سیاسی خدمات اور قیادت کو احترام کے ساتھ یاد رکھا جائے گا. وزیر اعظم نے بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی خدمت اور ترقی کی علامت اور پاکستان کی مخلص دوست تھیں. افغان جریدہ ہشت صبح نے طالبان کی علم دشمن پالیسیاں ایک بار پھر بے نقاب کر دیں. جریدے کے مطابق افغان طالبان نے 670 سے زائد یونیورسٹی کی نصابی اور سینکڑوں عوامی کتب پر مکمل پابندی عائد کر دی. طالبان نے انسانی حقوق، جمہوریت، انتخابی نظام اور آئینی قانون کی تعلیم پر پابندی عائد کر دی ہیں. سوشیولوجی، فلسفہ اخلاق بھی نصاب سے نکال دیے ہیں، جبکہ خواتین اور ایرانی مصنفین کی کتب بھی ممنوعہ فہرست میں شامل ہیں. رواں سال اسرائیل کا جنگی جنون عروج پر رہا. 6 ممالک پر 10,000 سے زیادہ حملے کیے. بین الاقوامی ادارے ایکلٹ نے رپورٹ جاری کر دی. اسرائیل نے فلسطین، ایران، لبنان، قطر، شام اور یمن پر حملے کیے. تنزانیہ، مالٹا اور یونان کی سمندری حدود میں بھی حملے کیے. اسرائیلی حملوں کا سب سے زیادہ سامنا غزہ کے عوام کو کرنا پڑا، جس میں اس سال 25,000 سے زائد فلسطینی شہید اور 62,000 زخمی ہوئے. اسرائیل نے ایران کی سرزمین پر 379 حملے کیے. شام کی سرحدوں کو 207 مرتبہ پامال کیا. یمن پر 48 فضائی اور ڈرون حملے کیے. ترکی میں دہشت گردی کا منصوبہ بنانے والے داعش کے 6 دہشت گردوں کے ہلاک اور 357 کو گرفتار کر لیا گیا. دہشت گردی کا منصوبہ بنا رہے تھے. ترک وزیر داخلہ نے بتایا کہ آپریشن میں 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے. داعش نیٹ ورک کے خلاف 12 صوبوں میں آپریشن کیا گیا. سابق آسٹریلوی کرکٹر ڈیمن مارٹن کو تشویشناک حالت کے باعث اسپتال میں داخل کرا دیا گیا. وہ اس وقت کوما میں ہیں اور ان کا علاج جاری ہے. 56 سال کے ڈیمن مارٹن کرسمس ڈے پر شدید بیمار ہونے کی وجہ سے گر پڑے تھے. ڈیمن نے 2 بار آسٹریلیا کے لیے ورلڈ کپ بھی جیتا. انہوں نے 67 ٹیسٹ، 208 ون ڈے اور 4 T20 میچز میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی. اٹلی میں 2 کیبل کارز کے ٹکرانے سے 4 افراد زخمی ہو گئے. کیبل کار سے 100 افراد کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا. حکام کے مطابق کیبل کارز 1962 میں نصب کی گئی تھیں، جبکہ 2 سال پہلے ان میں نئے انجنز کی تنصیب کی گئی تھی. پرو ہاکی لیگ کے دوسرے مرحلے کے لیے پاکستانی ٹیم کے ممکنہ کھلاڑیوں کا کیمپ 5 جنوری سے شروع ہوگا. دوسرے مرحلے میں پاکستانی ٹیم آسٹریلیا میں 4 میچ کھیلے گی. کیمپ کے لیے 25 کھلاڑیوں کو مدعو کیا جائے گا. پہلے مرحلے میں پاکستانی ٹیم کو 4 میچ میں شکست ہوئی تھی. دبئی میں اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی صدر فیفا سے ملاقات. جیانی انفینٹنو نے گولڈن بوائے جیولن تھرو کے متعلق پوچھا. ارشد نے بتایا فائنل میں 92 میٹر کی ریکارڈ تھرو کی تھی، اب اس ریکارڈ کو توڑنا ہے. انفینٹنو نے ارشد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا، تصویریں بھی بنوائیں. اور اب ٹیک اپڈیٹ. بیجنگ میں آرکیسٹرا کو ہدایت دینے والے انسان نما روبو نے سب کو حیران کر دیا. تقریب میں انسان نما روبو نے شائقین کو نئے سال کی مبارکباد دی. زین نامی روبو نے آرکیسٹرا کے ذریعے مختلف دھنیں پیش کی. ریاض میں کھیل، تفریح اور فنون لطیفہ کے بڑے مرکز قدسیہ سٹی کا باضابطہ افتتاح ہو گیا. تھیم پارک توجہ کا مرکز بنا، جس میں دنیا کی سب سے بڑی رولر کوسٹر نصب کی گئی ہے. تھیم پارک کو آج سے لوگوں کے لیے کھولا جائے گا. ریاض کے گورنر شہزادہ فیصل بن عبدالعزیز سمیت اعلیٰ حکام نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی. شاندار لائیو شوز پیش کیے گئے، جن میں سے جدید ٹیکنالوجی، موسیقی اور تخلیقی مناظر شامل تھے. کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں ARY نیوز.